آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ لوگ آپ سے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، فرما دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرفوں سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پہلی رات کو چاند بہت باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر آخر راتوں میں وہ غائب ہو جاتا ہے، تو گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے پوچھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ آیت بھیجی اور فرمایا کہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کا کہتے ہیں، دوسری رات کے چاند کو بھی ہلال کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد کا جو چاند ہوتا ہے اسے عربی میں قمر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے والقمر قدرناہ منازل، اور اسی طرح 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، بدر تمام۔ تو چاند بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور ٹھنڈی میٹھی اس کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کا یہ بلب رکھا ہے ہمارے لیے، جن لوگوں نے سفر کرنا اس میں روشنی بھی ان کو میسر آئے، اور جن لوگوں نے آرام کرنا وہ آرام بھی کر سکیں، اور چاند کی روشنی ان کو پریشان نہ کرے۔ تو بہرحال لوگوں نے سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ چاند گھٹتا بڑھتا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے پیدا ہی فرمایا کہ مقصد پیدا کرنے کا یہ بھی ہے تاکہ لوگ اپنا اس سے حساب کر سکیں۔ مختلف لوگ حساب کرتے ہیں، کس سے قرض لینا ہو، قرض دینا ہو، اس کا وعدہ ہو تو اس کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کا حساب بھی چاند کے ذریعے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، کہ چاند دیکھ کر رمضان کے روزے شروع کرو، اور جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو روزے چھوڑ دو۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے شروع ہونے کا دار و مدار، ختم ہونے کا دار و مدار، عید الفطر ہونے کا دار و مدار، عید الاضحیٰ کا دار و مدار، اور اسی طرح حج کا دار و مدار چاند پہ ہے، چاند کے حساب پہ ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو حساب اور سال شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی دین کی تعلیم یہ ہے کہ چاند کے مہینے کا اعتبار کیا جائے، اور کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اگر وہ چاند کی 30 تاریخ کو یا 1 تاریخ کو فوت ہوا ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے 4 ماہ 10 دن پورے کرنے ہیں عدت کے، خواہ وہ مہینے 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں۔ اگر مہینے کے درمیان میں فوت ہوا اور چاند کے مہینے کے درمیان میں، تو پھر حکم یہ ہے کہ اس نے دن پورے کرنے 130 دن۔ اسی طرح عدت جو ہے وہ بھی چاند کے ذریعے مکمل کی جاتی ہے، اور اسی طرح بہت سے شرعی احکامات جو ہیں وہ چاند سے متعلق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو عام لوگوں کے حساب کے لیے ایک آسان ذریعہ بنایا ہے۔ جو شمسی حساب ہے وہ اس لحاظ سے ذرا مشکل ہے کہ وہ اس کے بنیاد مشاہدے پہ نہیں ہے۔ سورج روزانہ پورا طلوع ہوتا ہے، پورا غروب ہوتا ہے، وہ چاند کی طرح گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اور جو چاند گھٹتا بڑھتا ہے عام لوگ اس کو دیکھ کے حساب کر سکتے ہیں کہ آج 14ویں کا چاند ہے، 13ویں کا ہے، 1 تاریخ کا ہے، 3 تاریخ کا چاند ہے۔ تو اللہ نے اس کو حساب کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور بھی اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اور اس سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ جو قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں جو جواب دیا ہے وہ اسلامی لحاظ سے جواب دیا ہے، سائنسی لحاظ سے جواب نہیں دیا کہ سائنسی وجوہات اللہ نے بیان نہیں فرمائی کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی سائنسی وجوہات کیا ہیں، یہ اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ اس سے یہ بات سمجھے کہ مسلمان کے لیے اہم بات یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ جو اللہ قدرت کی نشانیاں ہیں یا اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے متعلق شرعی احکام کیا ہیں۔ سائنسی طور پہ غور و فکر کرنا بھی درست ہے، اس سے آدمی کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، قدرت کی نشانیوں میں مزید انسان کو غور و فکر کر کے اللہ کی قدرت کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شرعی احکام ہیں ان کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اگر ایک آدمی چاند کے بارے میں بہت تحقیقات کرتا ہے لیکن چاند کے بارے میں جو شرعی احکام ہیں اس پر عمل نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اس سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کیا یا اصل فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اس کے بعد اگلے الفاظ میں فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشتوں کی طرف سے آؤ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب حج کر کے لوگ فارغ ہوتے تھے، خاص طور پہ انصار مدینہ، تو حج کے بعد جب گھروں میں واپس آتے تھے تو گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پشت کی طرف سے داخل ہوتے تھے۔ یہ صحیح بخاری باب العمرہ باب قول اللہ تعالیٰ واطلبت میں نوابیہ، اس میں یہ حدیث ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تھے اور پھر انہیں کسی ضرورت سے گھر آنا پڑتا حج یا عمرہ کرنے سے پہلے، تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ اب دروازے سے آنا جائز نہیں ہے بلکہ مکان کی پشت کی طرف سے نقب لگا کے سوراخ کر کے آنا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی کہ حج سے واپسی کے بعد یا احرام باندھنے کے بعد گھر آنا ہو تو دروازے سے آنا جائز نہیں ہے بلکہ پشت سے آنا ضروری ہے۔ ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمائی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ایک صحابی اس رسم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے حج سے فارغ ہونے کے بعد یا احرام باندھنے کے بعد وہ گھر میں دروازے سے داخل ہوئے لوگوں نے ان کو آر دلائی، ملامت کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے آر اس لیے دلائی کہ رسم و رواج ایسے ہی بنا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آدمی گھر سے اس کی پشت کی طرف سے سوراخ کر کے آئے، نیکی یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، تم گھروں کے دروازوں سے آیا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اصول ہے، وہ اصول یہ کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی رائے جن کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ شرعی لحاظ سے وہ چیز گناہ نہیں ہوتی۔ تو ایسی چیزوں کی اصلاح ضروری ہے۔ جس کام کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور جس چیز کو شریعت نے جس کام کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، اس کو کرنا ضروری ہے۔ اور جس کام کو شریعت نے فرض قرار نہیں دیا، واجب قرار نہیں دیا، تو اس کو ضروری سمجھنا درست نہیں ہے، اور جس چیز سے منع نہیں کیا تو اس سے بچنا ضروری نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا وہ معاشرے کی روٹین دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے کی روٹین کیا ہے، لوگ اس موقع پہ کیا کرتے ہیں، جس طریقے سے لوگ جو کام کرتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں اس کو ضروری سمجھتے ہیں، خواہ وہ شرعی لحاظ سے ضروری نہ بھی ہو، کہ اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کو ملامت کرتے ہیں یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو شادی کی رسومات ہیں، بعض علاقوں میں مہندی کی رسم ہوتی ہے، اگٹن کی رسم ہوتی ہے، بارات کی رسم ہوتی ہے۔ اب شریعت میں نہ بارات کا تصور ہے، نہ اگٹن کا تصور ہے، اور نہ سینکڑوں افراد کے ولیمے کا تصور ہے کہ اتنے افراد تو ضروری ہیں، اور نہ اسلام میں جہیز کا تصور ہے کہ جب بھی شادی ہو تو ہر آدمی اپنی بیٹی کو اتنے بستر دے، اتنے کپڑے دے، اتنے برتن دے اور اتنی فلاں چیز دے۔ یہ شرعی لحاظ سے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی خلاف ورزی کرے تو لوگ اسے ملامت کرتے ہیں کہ آپ ہی کیا کر رہے ہیں، آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، آپ نے فلاں کام کیوں کر دیا۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اسلام کو اپنا معیار بنائے، دین کو معیار بنائے، جس چیز کو دین ضروری قرار دے اس کو ضروری سمجھے، جس چیز کو دین ضروری قرار نہ دے اس کو ضروری نہ سمجھے، اور جو وہ کام نہ کرے اسے ملامت نہ کرے۔ اور اسی طرح جس چیز شریعت نے منع نہیں کیا اس کو وہ منع نہ سمجھے۔ تو مسلمان کر رہا ہے تو وہ جائز کام ہے، کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم اپنا ذہن اسلامی بنانا چاہیے۔ اکثر مسلمان ایک دو دینی کاموں پہ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن اپنا ذہن اسلامی نہیں بناتے، اپنا ذہن دینی نہیں بناتے، جس کی وجہ سے وہ بہت سنگین بدعات میں اور غلط رسومات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کو وہ بہت برا سمجھتے ہیں، بعض اوقات تعلق توڑ دیتے ہیں، ملامت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دینی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔